حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کتاب المناقب باب علامات النبوت فی الاسلام میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے کان الناس یسألون رسول اللہ عن الخیر وکنت اسألہ عن الشر مخافۃ ان یدرکنی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کا مزاج یہ تھا، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کی باتیں پوچھتے اور میرا مزاج یہ تھا کہ میں شر کی باتیں پوچھتا۔ وہ خیر کی باتیں پوچھتے اور میں شر کی باتیں کیوں پوچھتا؟ مخافت ان یدرکنی، کہ میں شر کے اندر مبتلا نہ ہو جاؤں تو مجھے معلومات لینی چاہیے۔ اب وجہ میں اپنی زبان میں سمجھانے لگا ہوں۔ حضرت حذیفہ سمجھا رہے ہیں کہ صحابہ کرام کا مزاج یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کی باتیں پوچھیں اور امت میں پھیلا دیں، اور میں یہ چاہتا تھا کہ شر کی باتیں پوچھوں اور امت کو شر سے بچا دوں۔ اب شر سے بچانا، جسے ہم آج کی زبان میں فتنہ کہتے ہیں، فتنوں سے بچانا اور شر سے بچانا، یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا مزاج ہے اور حضرت حذیفہ کا فن ہے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور سیکھا ہے۔ اب اس پر اعتماد کیسے ہوتا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے ہیں، ان کے مقابلے میں تو حذیفہ کتنے چھوٹے ہیں، لیکن مزاج کیا تھا؟ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسد الغابہ فی معرفت صحابہ کے اندر یہ نقل کیا ہے، کان عمر اذا مات یسأل عن حذیفہ۔ حضرت عمر کا مزاج یہ تھا کہ جب مدینہ منورہ میں کوئی شخص فوت ہو جاتا تو یہ حذیفہ کے بارے میں پوچھتے کہ تو حذیفہ کدھر ہے؟ ان حضر الصلاۃ علیہ صلی علیہ عمر، حضرت حذیفہ اس جنازے میں شریک ہوتے تو حضرت عمر بھی جنازہ پڑھ لیتے۔ وَإِن لَمْ يَحْضُرْ حُذَیفَةُ الصَّلَاةَ عَلَیْهِ لَمْ يَحْضُرْ عمر، حضرت حذیفہ نہیں آتے تھے، حضرت عمر بھی جنازہ نہیں پڑھتے۔ اور میں لگتا ہے کوئی فتین ہوگا، منافق ہوگا، حذیفہ نہیں آئے گا تو عمر بھی نہیں پڑھتا۔ اب دیکھو فتنوں کا فن اور علم حضرت حذیفہ کے پاس تھا۔ حضرت عمر بڑے ہیں، حذیفہ چھوٹے ہیں، لیکن فتنوں کے معاملے میں حضرت عمر اعتماد فرما رہے ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ اب یہ نہیں کہ بڑا کون ہے اور چھوٹا کون ہے، یہ دیکھا ہے کہ فتنوں کا فن کس کے پاس ہے، اس پر اعتماد کیا ہے اور مکمل اعتماد کیا۔ یہاں پر مستقل ایک بیان کی ضرورت ہے، موقع ملا تو میں وہ بھی کروں گا انشاءاللہ۔ مستقل میں صرف سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، آپ میں سے بہت سارے احباب ایسے ہیں جن کا تعلق تبلیغی جماعت کے ساتھ ہے۔ آپ کا تبلیغی جماعت سے تعلق ہے، ہمارا تعلق نہیں، ہم خود تبلیغ والے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں تبلیغی جماعت ہماری ہے، میں کہتا ہوں یہ نہ کہا کرو کہ بھی ہم تبلیغی ہیں، ہماری کا معنی کہ ہم نہیں ہیں لیکن وہ ہمارے ہیں۔ میں کہتا ہوں ہے ہی ہماری، اس لیے ہم تائید بھی کرتے ہیں اور سوالات کے جواب بھی دیتے ہیں، لیکن اپنے بندوں کو سمجھاتے بھی ہیں کہ دیکھیں جو بات غلط ہے وہ نہیں کہنی، یہ نہ کہا کرو۔ میں نے ایک جگہ بیان میں کیا، ہمارے حضرات تبلیغ والے تشریف فرما تھے، میں نے کہا دیکھو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے جو فضائل اعمال کے مختلف کتابچے لکھے ہیں اور یہ تبلیغی نصاب کی صورت میں آپ کے پاس موجود ہے، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ جب آپ اس کو پڑھیں نا تو پھر اس پر عمل کریں، دائیں بائیں نہ جائیں، فضائل اعمال پر رہیں، جو کچھ لکھا اس پر آپ نے پابندی کرنی ہے۔ کہتے ہیں جی کرنی چاہیے۔ تو میں نے کہا یہ جو واقعہ میں بیان کر رہا ہوں یہ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں لکھا ہے، حکایات صحابہ میں لکھا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ ہر بندے کا جنازہ نہیں پڑھتے۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ ہر بندے کا جنازہ، اگر ہر بندے کا جنازہ پڑھنے کی گنجائش ہوتی، شیخ الحدیث مولانا ذکر یہ واقعہ لکھتے کیوں؟ یہ اس لیے لکھا ہے کہ ہر بندے کا جنازہ نہیں پڑھنا، ہر بندے کا جنازہ مت پڑھو۔ آگے آئے گا اس عنوان پہ بات، میں وہاں تھوڑی سی انشاءاللہ کروں گا۔ میں صرف یہ باتیں سمجھا رہا ہوں کہ ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے اور دلائل ذہن نشین فرمائے۔ یہ صحابہ کرام کا واقعہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ